اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی نبی المؤید والرسول المسدد والمحمود الامجد النبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی الابتحی مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد ثم الصلاة علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہار وابتغاؤکم من فضلہ اِنَّا فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ صلوات پڑھیں قرآن کریم سورہ عنکبوت کی 23ویں آیہ کریمہ، جس میں پروردگار اپنی ذی شعور مخلوقات کو مخاطب کرتے ہوئے اس طریقے سے فرما رہا ہے کہ دیکھو اس کی بہت سی نشانیاں اس دنیا میں، اس کائنات میں ہیں۔ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ تم رات اور دن میں سوتے ہو، اور جب سونے کے بعد تمہاری خستگی اور تھکن دور ہو جاتی ہے تو فضل خدا اور روزی کی تلاش میں نکل پڑتے ہو۔ اس چیز میں سننے والی قوم کے لیے نشانیاں ہیں۔ ہر انسان کی فطرت میں یہ سونا موجود ہے۔ انسان چاہے جتنا قوی، مضبوط اور بہادر ہو، وہ بے خوابی کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اور سونے میں جو خواب انسان کو نظر آتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ایسی نشانیاں ہیں جس کے ذریعے سے انبیاء اور رسول کی تصدیق ہوتی ہے۔ خواب کی شروعات کب سے ہوئی؟ کل میں نے وضاحت کی تھی، یہ خواب جو ہم کہہ رہے ہیں یہ سونے میں جو چیز نظر آتی ہے، فارسی والا خواب نہیں۔ خواب کی ابتدا کب سے ہوئی ہے؟ کیا جب سے جناب آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے، سوئے تو انہوں نے خواب دیکھ لیا؟ نہیں، ابتدائے خلقت میں خواب نہیں تھا، نیند تھی۔ آدمی سوتے تھے لیکن سونے میں خواب نہیں دیکھتے تھے۔ خواب کی شروعات ہوئی کب سے؟ اور یہ روایت کافی میں ثقۃ الاسلام علامہ کلینی علیہ الرحمہ نے نقل فرمایا۔ راوی چھٹے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے سوال کرتا ہے
حسن ابن عبد الرحمن اس روایت کے راوی ہیں. یہ کہتے ہیں میں نے 7ویں امام سے سوال کیا مولا یہ خواب کب سے شروع ہوا ہے, اس کی ابتدا کیا ہے اور اس کی مصلحت کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا اے حسن ابن عبد الرحمن, ابتدائے خلقت میں لوگ خواب نہیں دیکھتے تھے, لیکن زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک زمانہ وہ آیا کہ اللہ نے ایک نبی کو اس کی قوم کی طرف ہدایت کے لیے بھیجا. یہ نبی اپنی قوم میں آتا ہے ہدایت کرنے کے لیے, اور لوگوں سے کہا مختلف خداؤں کو چھوڑ دو, ایک خدا کی عبادت اور اطاعت کرو. لوگوں نے کہا اس کے عوض میں ہم کو ملے گا کیا؟ نبی نے کہا اس کے عوض میں تم کو یہ ملے گا, اگر تم میری اطاعت کرو گے, اللہ کو ایک مانو گے, تو اللہ تعالیٰ تم کو جنت میں بھیجے گا. لیکن اگر تم نے میری مخالفت کی, اللہ کو ایک نہیں مانا, مجھے رسول و نبی نہیں مانا, تو اللہ تعالیٰ تم کو جہنم میں ڈال دے گا. قوم نے سوال کیا ہم جنت اور جہنم کب جائیں گے؟ نبی نے کہا مرنے کے بعد. وہ ہنس کے آپس میں کہنے لگے ہم نے اپنے مردوں کو دیکھا ہے کہ مرنے کے بعد وہ خاکستر میں عوض ہو جاتے ہیں, ان کی ہڈیاں بوسیدہ ہو جاتی ہیں, اور خدا کی قسم تم, یعنی نبی کی طرف اشارہ کر کے قوم کہہ رہی ہے, خدا کی قسم تم, جو ان کے خدا تھے ان کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ تم نہ مال میں ہم سے زیادہ ہو, نہ تمہارا نسب اور حسب بہت عالی اور بڑا ہے, اور نہ تمہارا قبیلہ ہم سے مضبوط ہے. یہ کہہ کے قوم نے نبی کو جھٹلانا شروع کیا کہ اللہ کوئی چیز نہیں ہے, تم اس کے نبی نہیں ہو, جنت و جہنم کچھ بھی نہیں ہے. امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے اتمام حجت کے لیے اس قوم پر خواب کو مسلط کیا. دن میں جھٹلایا, رات ہوئی جب یہ سوئے تو عالم خواب میں ان لوگوں نے دیکھا ایک دوسری دنیا ہے, جنت بھی نظر آ رہی ہے, جہنم بھی نظر آ رہی ہے. خواب سے بیدار ہوئے, صبح ہوئی, نبی کے پاس دوڑتے ہوئے قوم کے لوگ آئے, حضور جس جنت و جہنم کی صفت آپ نے بیان کی تھی اس جنت و جہنم کو ہم نے سونے کے عالم میں دیکھ لیا. تو اس نبی نے کہا اے قوم والو, اب آئندہ مجھے مت جھٹلانا, اللہ نے اس خواب کے ذریعے سے تمہارے اوپر اتمام حجت کر دیا ہے. یہ ہے تاریخ خواب. ایسا نہیں ہے کہ جب سے نیند ہے تب سے خواب ہے, نہیں, نیند ابتدائے خلقت سے ہے, لیکن خواب بعد میں واقع ہوا, وہ بھی اتمام حجت کے لیے. اور یہ نیند اور مرنا ایک جیسا ہے. فرق کیا ہے؟ ہم جب سوتے ہیں تو جلدی اٹھ جاتے ہیں, 2 گھنٹے 4 گھنٹے 8 گھنٹے کے بعد, لیکن جب مریں گے اٹھیں گے پھر بھی, لیکن کب اٹھیں گے؟ قیامت کے دن. اسی لیے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں النوم اخو الموت. حدیث کو بہت توجہ سے سنیے گا. النوم اخو الموت, سونا مرنے کا بھائی ہے. سونا اور مرنا یہ دونوں کیا ہیں؟ بھائی ہیں. لیکن فرق کیا ہے؟ سونا چھوٹا بھائی ہے, مرنا بڑا بھائی ہے.
بات واضح ہے کہ سونے کے بعد انسان جلدی سے اٹھ جاتا ہے، لیکن مرنے کے بعد انسان روز قیامت اٹھایا جائے گا۔ اسی کو سورہ زمر کی آیت نمبر 42 میں کہا گیا، اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضی علیہا الموت ویرسل الاخری۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم مرتے وقت اور سوتے وقت دونوں وقتوں میں ہم انسان کی روح کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ مرنا کیا ہے بھئی؟ ہماری روح کا اللہ کے پاس چلا جانا۔ اسی کو کہتے ہیں کہ حضور فلاں حضور صاحب انتقال کر گئے، مر گئے، دنیا سے چلے گئے۔ سونے میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں بھی روح اللہ پاک کے پاس چلی جاتی۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرتے وقت اور سوتے وقت روحوں کو اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر سورہ زمر نے کہا جس کی اجل، جس کی مدت اس دنیا میں مکمل ہو گئی ہے، اللہ اس کی روح کو اپنے پاس روک لیتا ہے، بس اب تم کو دوبارہ دنیا میں نہیں جانا ہے۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى، اور دوسری روحوں کو جن کی اجل مکمل نہیں ہوئی ہے، مدت مکمل نہیں ہوئی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ واپس بھیج دیتا ہے۔ تو عزیزو، ہم ہر روز مرتے ہیں، ہر روز جیتے ہیں، اور خواب میں وہ دنیا دکھائی دیتی ہے۔ رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ النوم اخو الموت، سونا مرنے کا بھائی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ سونا چھوٹا بھائی ہے، مرنا بڑا بھائی۔ انسان دو چیز سے مرکب ہے، ایک جسم ہے، ایک روح ہے۔ مرتے وقت بھی جسم تخت پہ پڑا رہتا ہے، سوتے وقت بھی جسم تخت پہ پڑا رہتا ہے، لیکن سوتے میں انسان کو امید ہے 2-4 گھنٹے کے بعد جسم زندہ ہو جائے گا، اس کے اندر حیات واپس آ جائے گی۔ مرنے میں چونکہ انتظار ختم ہو جاتا ہے، بھئی اب تو نہیں اٹھے گا، اب جب قیامت آئے گی تب یہ صاحب اٹھیں گے۔ تو انسان مجموعہ ہے جسم اور روح کا، اور اصل وہ چیز جو مرنے کے بعد اور سونے کے بعد باقی رہتی ہے، بہت توجہ، وہ کیا ہے؟ روح ہے۔ روح یہ باقی رہتی ہے، جسم مردہ بن کے تخت خواب پہ پڑا رہتا ہے۔ تو انسان دو چیز کا مجموعہ، ایک جسم، ایک روح۔ جسم ظاہر ہے، بہت توجہ، جسم ظاہر ہے، دکھائی دیتا ہے، لیکن روح غائب ہے، روح دکھائی نہیں دیتی۔ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ ظاہر جسم کا رابطہ غائب روح سے رکھا ہے، اور یہ ایسا رابطہ ہے کہ روح بغیر جسم کے رہ سکتی ہے، لیکن جسم بغیر روح کے نہیں رہ سکتا ہے۔ ظاہر بغیر غائب کے نہیں رہ سکتا ہے، لیکن غائب بغیر ظاہر کے رہ سکتا ہے۔ یہ ایک اشارہ ہے عالم انسانیت کو کہ جس طریقے سے جسم کی زندگی غائب روح سے منسلک ہے، اسی طریقے سے ایمان کی زندگی ایمان بالغیب سے متصل ہے۔ اگر کسی کا ایمان بالغیب کامل ہے تو وہ حقیقت میں ایمان کے لحاظ سے زندہ ہے۔ اگر ایمان بالغیب ختم ہو جائے گا تو انسان ختم ہو گیا، ظاہری طور پہ وہ زندہ ہے، لیکن ایمان کے مرنے کے ساتھ ساتھ اس کی روح فنا ہو جاتی ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد و تو عزیزو، اس خواب میں اللہ کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ ہم عالم خواب میں جو چیز دیکھتے ہیں وہ اس دنیا کی ہوتی ہے جو مرنے کے بعد ہم کو نظر آئے گی۔ خواب میں
تین چیزیں، تین اصول بہت اہم ہیں. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان کو چاہیے کہ اپنے خواب کی تعبیر کرے. سب سے پہلی چیز جو علم خواب میں مہم ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا شغل اور کام کیا ہے. انسان کا جو کام ہوتا ہے اسی اعتبار سے علم خواب میں اس کے خواب کی تعبیر بیان ہوتی ہے. ورنہ ایک ہی خواب ہوتا ہے، لیکن الگ الگ افراد اگر دیکھیں تو تعبیر اس کی بدل جاتی. تو شغل اور کام کا اثر خواب میں بہت ہے. ایک ہی خواب ہے، ہم نے دیکھا تعبیر اور ہے، آپ نے دیکھا تعبیر اور ہے. میں اس کی مثال دوں. علم خواب میں کہا گیا ہے کہ اگر تم نے خواب میں دیکھا کہ دودھ پی رہے ہو تو یہ دودھ پینا علم خواب میں پروفٹ کی علامت ہے، فائدے کی علامت ہے. لیکن دو شخص ہیں، ایک عالم ہے ایک تاجر ہے. توجہ، ایک عالم ہے ایک تاجر ہے. تاجر کے خواب کی تعبیر الگ ہے، عالم کے خواب کی تعبیر الگ ہے. دونوں نے خواب میں یہی دیکھا کہ ہم دودھ پی رہے ہیں. عالم خواب میں دودھ کا پینا یہ فائدے اور پرافٹ کی علامت ہے. لیکن اگر عالم دیکھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے علم میں اضافہ ہوگا. تاجر دیکھے تو اس کے معنی یہ ہے اس کے مال میں اضافہ ہوگا. بات ہے نا؟ ایک صلوات پڑھ لیں محمد. تو دودھ پینا عالم خواب میں پرافٹ کی علامت ہے. البتہ حالت بیداری میں بھی جنہوں نے دودھ پیا پرافٹ میں رہے. ہے نا مشہور روایت ہے کہ رسول کے ایک صحابی ہیں ابو ہریرہ، یہ فتح خیبر کے موقع پر 7ویں ہجری میں مسلمان ہوئے. ان کی تقریباً 4000 روایتیں صحیح بخاری و مسلم و بقیہ صحاح میں موجود ہیں. 3 سال رہے ہوں گے رسول کی خدمت میں اور روایتوں کا ریکارڈ انہوں نے توڑ دیا. پوچھا کہ بھیا ان کا حافظہ اتنا قوی کیسے ہو گیا؟ بہت سے صحابی ہیں جو شروع سے آخر تک تقریباً 22-23 سال رسول کے ساتھ رہے، ان سے اتنی روایتیں منقول نہیں ہیں. لیکن ان سے بہت سی روایتیں، تقریباً 4000 روایتیں. کہا وہ اصل میں ہوا یہ تھا کہ ایک مرتبہ حضور پاک نے اپنا جھوٹا دودھ ان کو پلا دیا تھا. انہوں نے جب رسول کا جھوٹا دودھ پیا تو اتنے قابل ہو گئے، اتنے حافظے کے قوی ہو گئے، جب بھی حضور پاک کی کوئی حدیث سنتے تھے تو حدیث فوراً ان کو حفظ ہو جاتی تھی، ان کو یاد ہو جاتی تھی. اس وجہ سے تمام اصحاب پیغمبر میں سب سے زیادہ روایتیں ان سے نقل ہوئی ہیں. عجیب بات ہے، جو صرف رسول کا جھوٹا دودھ پی لے اس کا حافظہ اتنا قوی ہو جائے کہ 4000 روایتیں نقل کر دے، اور جس نے پیدا ہوتے ہی رسول کی زبان کو چوسا ہو وہ توریت و زبور و انجیل کی تلاوت پیدا ہوتے ہی کرے تو مسلمان تعجب کیوں کر رہے ہیں؟ تو عزیزو علم خواب کے اصول ہوتے ہیں. پہلی اصل کیا ہے کہ خواب میں اہم چیز یہ ہے، خواب دیکھنے کے بعد آپ سوچئے کہ ہمارا کام کیا ہے، ہمارا شغل کیا ہے، اس اعتبار سے تعبیر ہوتی. دوسری اصل ہے موسم. موسم کے اعتبار سے خواب بدل جاتا ہے، یعنی تعبیر بدل جاتی ہے. ایک خواب آپ نے جو ہے موسم خزاں میں دیکھا، اس کی تعبیر اور ہے. اسی خواب کو آپ نے موسم بہار میں دیکھا، تعبیر بدل جائے گی. محمد ابن سیرین یہ خوش عقیدہ تھے، شیعہ نہیں تھے لیکن خوش عقیدہ تھے. یہ کہتے تھے کہ اگر میں جنگ صفین میں ہوتا تو حضرت علی کی معیت میں ہو کے حاکم شام سے جنگ کرتا. یہ ان کا عقیدہ تھا. جنگ جمل میں ہوتا تو پھر میں حضرت علی ہی کے ساتھ رہتا، چونکہ رسول نے انہی کے بارے میں کہا تھا الحق مع علی والعلی مع الحق. تو یہ عقیدہ تھا ان کا. ان کی بہت سی روایتیں صحیح بخاری کے اندر بھی
मौजूद है। नाम है मोहम्मद इब्न सीरीन। ताजिर थे, रावी हदीस भी थे, इल्म ख्वाब के आलिम भी थे। इनके पास एक शख्स आया, ताजिर था वो। उसने कहा, इब्न सीरीन, मैंने ख्वाब में ये देखा है कि दरख्त के सूखे हुए 70 पत्तों को मुझको दिया गया है। इब्न सीरीन ने सोचा और सोचने के बाद कहा, तुम्हारी ताबीर ये है कि अनकरीब तुम बिजनेस में फराड के जुर्म में पकड़ जाओगे और तुमको 70 कोड़े लगेंगे। तो कल मैंने अर्ज किया था ना कि इस दुनिया की तस्वीरें और हैं, उस दुनिया की तस्वीरें और हैं। वहां ख्वाब में क्या देखा उस दुनिया में कि 70 पत्ते सूखे हुए मुझे दिए गए। इब्न सीरीन ने कहा, ताबीर ये है, तुम ताजिर हो, फराड के जुर्म में पकड़े जाओगे और हुकूमत तुम्हें 70 कोड़े मारेगी। ताबीर सुन के सर झुका के चले गए। 1 हफ्ते के बाद पकड़े गए और 70 कोड़े इनको लगाए गए। ज़माना गुजर गया। 4-6 महीने के बाद इन्होंने फिर यही ख्वाब देखा कि हमको 70 पत्ते दरख्त के दिए गए हैं, लेकिन उस मर्तबा सूखे थे, अब की सूखे नहीं। फिर सर झुका के आए इब्न सीरीन के पास। कहा, मौलाना देखिए, फिर वही ख्वाब हमने देख लिया, लगता है कि फिर 70 कोड़े हमको लगाए जाएंगे। इब्न सीरीन ने कहा, क्या ख्वाब में देखा? वही कि 70 पत्ते दरख्त के गिन के मुझको दिए गए। इब्न सीरीन ने कहा, मुबारक हो, अनकरीब तुमको 70,000 दिरहम का प्रॉफिट मिलेगा। ये चुप हो गए। कहा, ये क्या? कुछ दिन पहले हमने यही ख्वाब देखा था कि 70 पत्ते हमको दिए गए हैं, तो आपने कहा 70 कोड़े लगाए जाएंगे, और कुछ दिनों के बाद जो हमने ख्वाब देखा आप ताबीर पूछ रहे हैं, वही ख्वाब है हमारा, लेकिन आप ये कह रहे हैं हमको 70,000 दिरहम मिलेंगे। इब्न सीरीन ने कहा कि आपने पहला ख्वाब मौसम खिज़ा में देखा था। मौसम खिज़ा में पत्तों के अंदर कोई अच्छाई नहीं होती है, वो खुश्क होते हैं, वो जलाने के काम आते हैं, गोया ये अजाब की तरफ इशारा है। लेकिन ये ख्वाब तुमने मौसम बहार में देखा है। ज़मीन एक दाने के एवज 100 दाना देती है इस मौसम में। बात वाज़ेह है कि मौसम के एतबार से भी ख्वाब में तब्दीलियां हो जाती हैं। मौसम बहार में ख्वाब अच्छा होता है, ताबीर अच्छी होती है, चाहे पुराना ही ख्वाब क्यों ना हो। और याद रखिएगा कि हर चीज़ की एक बहार होती है, सिर्फ मौसम की बहार नहीं होती है, बल्कि इल्म दीन की भी बहार है। और इल्म दीन की बहार का नाम है माह मुहर्रम, माह सफ़र। ये माह मुहर्रम और सफ़र वो हैं जिनके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के उलमा और खुतबा मिंबर पे जाते हैं और इल्म तक़सीम करते हैं। कोई अखलाक की बात करता है, कोई अकायद की बात करता है, कोई इस्लाम की अच्छाइयों को बयान करता है। तो ये मुहर्रम और सफ़र का महीना इल्म दीन की बहार का महीना है। अगर हमने इस बहार से फ़ायदा नहीं उठाया तो हम खसारे में रहेंगे। इसी को इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सलवात पढ़ मोहम्मद, इस तरीक़े से फरमाते हैं, इन्ना लिरब्बिकुम फ़ी अय्याम दहरिकुम नफ़हातुन अला फ़तअर रसूल। याद रखना, अल्लाह ताला की तरफ से इस दुनिया में कभी कदार बहार का मौसम तुम्हारे लिए आता है। ये वो बहार का मौसम नहीं जिसको हम मौसम बहार कहते हैं, नहीं। ये इमाम फरमा रहे हैं कभी कदार नसीमे बहार इस दुनिया में अल्लाह ताला की तरफ से अपने बंदों के लिए चलती है। फिर मौला कहते हैं, ऐ मेरे चाहने वालों, ऐसा ना हो कि अला फ़तअर रज़ू, बहार की हवाएं चलें, नसीमे बहार चले, लेकिन तुम मुंह फेरे हुए बैठे रह जाओ। तुम्हें पता ही नहीं चला कि कब बहार की हवा चली,
کب بہار آئی کب بہار چلی گئی. لہٰذا جب بہار علم دین کا موسم ہو تو وقت کا لحاظ رکھو لیکن حقائق کو سمجھنے کی کوشش کرو. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سوچتے ہیں مولانا کے فضائل ختم ہو جائے تب مجلس کے اندر چلیں گے. بعض لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھیا ابھی فضائل ہو رہے ہیں مصائب ختم ہو جائے تب ہم ماتم کرنے کے لیے اندر چلیں گے. بعض لوگ صرف زیارت کے لیے آتے نہیں. یہ جنایت ہے, یہ ظلم ہے, یہ موسم بہار اسلام ہے. اسی کو شاعر انقلاب نے کہا, کون کہہ رہا ہے بآواز سروش, امروز ہے امروز فردا ہے نہ دوش, کس کی یارب یہ صدا ہے کہ فضا ہے خاموش. میں حسین ابن علی بول رہا ہوں اے جوش, بخش دے آگ میرے سرد عزاداروں کو, ہاں جگہ ڈاب میں سوئی ہوئی تلواروں کو. محمد آل محمد صلوات. تو عزیزان محترم, یہ موسم کا اثر علم خواب میں بہت مؤثر. پہلی چیز کیا ہے؟ شغل. خواب دیکھیے تو سوچئے کہ ہم کام کیا کرتے ہیں. خوب. دوسری چیز زمان, وقت, موسم اہم چیز ہے. اور ایک چیز اور ذہن نشین رہے, کشاف الحقائق امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا خواب دو قسم کا ہوتا ہے, ایک محکم ہوتا ہے ایک متشابہ ہوتا ہے. محکم خواب کیا ہے؟ محکم خواب وہ ہے جو واضح اور روشن رہتا ہے. جو ہم نے عالم خواب میں دیکھا وہی مراد ہے عالم بیداری میں. مثلا ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ ابا جان سفر سے واپس آ گئے, دوسرے دن دیکھا واقعاً واپس آ گئے, سرپرائز ہو گئی اس کے لیے. ان جو خواب میں دیکھا تھا وہی بیداری. عالم خواب میں دیکھا فلاں صاحب نے ہم کو 10 عدد شیرمالیں دی ہیں, صبح ہوئی دیکھا واقعاً وہ شیرمالیں لے کے دروازے پہ آ گئے. یہ کیا ہے؟ خواب محکم. چونکہ خواب اگر سچا ہوتا ہے تو انسان کے لیے میسج ہے کہ کون سی نعمت ملنے والی ہے یا کون سی مصیبت تمہارے اوپر آنے والی. تو محکم خواب وہ ہوتا ہے کہ جو عالم خواب میں ہم نے دیکھا ہے وہی بیداری میں تعبیر میں ہوتا ہے. لیکن تقریباً 90% خواب ہمارے متشابہ ہوتے ہیں. اس دنیا میں صورت کچھ اور نظر آئی, اس دنیا میں مراد کچھ اور ہے. یہ 90% خواب ہے. مثلا عالم خواب میں کسی نے دیکھا کہ میں نے گوریا پکڑ لیا. گوریا یہ گھریلو پرندہ جو ہوتا ہے وہ عام طریقے سے ہمارے بچپنے میں یہ گھروں کے اندر ان کا آشیانہ ہوتا تھا. تو عالم خواب میں گوریا کا پکڑنا, اس کی تعبیر کیا ہے؟ اگر ہم نے دیکھا کہ ہم نے گوریا پکڑی عالم خواب میں تو علماء علم خواب کہتے ہیں اس کی تعبیر یہ ہے کہ تم کو 10 درہم ملنے والے ہیں. کتنے درہم؟ 10. وہ آج والے 10 درہم نہیں, دبئی والے. یہ چاندی کے 10 درہم, یعنی اس کی قیمت کم سے کم ملے گی تم کو. ایک عالم خواب تھے, بہت بزرگوار تھے. ایک شخص آیا, اس نے کہا حضور میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ گوریا میرے ہاتھوں میں ہے. تو عالم خواب نے کہا کہ عنقریب تم کو 10 درہم ملیں گے. اس شخص نے تعبیر سنی, باہر نکلا, کیا دیکھا ایک شخص آیا, اس نے سلام کیا, کہا میری نظر تھی کہ اگر یہ نظر میری پوری ہو گئی, یہ کام میرا ہو گیا تو کسی بندہ خدا کو میں 9 درہم دوں گا. 9 درہم جو ہے آپ لے لیجئے, آپ جو اس کے مستحق بھی نظر آ رہے ہیں. انہوں نے 9 درہم لے لی. 9 درہم لے کے گھر نہیں گئے, پھر آئے عالم خواب کے پاس. حضور آپ نے تو یہ کہا تھا کہ مجھے 10 درہم ملیں گے, یہ مجھے کتنے ملے؟ یہ تو 9 درہم ہم کو ملے ہیں. تو عالم خواب نے کہا ذرا اپنے خواب کو پھر سے بیان کرو. اس نے کہا حضور عالم خواب میں نے دیکھا کہ میں نے گوریا پکڑی اور وہ میرے ہاتھ میں ہے,
لیکن ہاں ایک چیز تھی، میں نے عالم خواب میں جب نگاہ کی گوریا کی پشت پہ تو میں نے دیکھا کہ گوریا کی دم کٹی ہوئی ہے۔ تو اس عالم خواب نے کہا کہ اگر دم ہوتی تو پورے 10 درہم تم کو ملتے ہیں۔ لہٰذا ضروری ہے جب عالم خواب کے پاس خواب کو بیان کرو تو خواب کو ناقص بیان نہ کرو، خواب کو کامل بیان کرو۔ ایک شخص کشاف الحقائق امام جعفر صادق علیہ السلام آپ کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہا مولا میں نے بڑا بھیانک خواب دیکھا ہے، اور پھر جب میں بیدار ہوا تو پوری رات سو بھی نہیں پایا۔ کیا خواب دیکھا؟ کہا حضور میں نے دیکھا ایک بیابان ہے، ایک صحرا ہے، صحرا میں لکڑی کا گھوڑا ہے، اس لکڑی کے گھوڑے پہ لکڑی کا آدمی بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے ہاتھ میں برہنہ شمشیر ہے جو بہت ہی چمک رہی تھی، اور میری طرف گھور گھور کے دیکھ رہا تھا۔ میں تو ڈر گیا، میری آنکھ کھل گئی، میں نے آج تک جو ہے لکڑی کا گھوڑا تو دیکھا تھا، لکڑی کا آدمی نہیں دیکھا تھا، اور اس کے ہاتھ میں چمکتی ہوئی تلوار۔ دیکھیے جو خواب ہوتے ہیں عام طریقے سے اس دنیا کی باتیں، تو علماء علم خواب یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں جتنی مثالیں بیان کی گئی ہیں، بہت توجہ، ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے خواب کا حل خود تلاش کریں۔ قرآن کریم میں جتنی مثالیں ہیں سب اس دنیا کی ہیں۔ کس دنیا کی ہیں؟ اس دنیا کی۔ جب کوئی خواب دیکھیے قرآن نے کیا مثال دی ہے۔ سوکھی ہوئی لکڑی کا خواب میں دیکھنا یہ منافقت کی علامت ہے۔ کاہے کی علامت ہے؟ منافقت کی، چونکہ منافقوں کی مثال قرآن کریم سورہ منافقون میں سوکھی ہوئی لکڑی سے دی گئی ہے، کأنہم خشب مسندہ۔ یہ منافق ایسے ہیں اللہ کے پیغمبر جیسے سوکھی ہوئی لکڑی کو دیوار سے لگا کے کھڑا کر دیا جائے۔ بات واضح ہے؟ سوکھی ہوئی لکڑی کی ایک صفت یہ ہوتی ہے، کوئی لاٹھی ہو، ڈنڈا ہو یا عمومی لکڑی ہو، لکڑی کو جب دیوار سے لگا کے کھڑا کیا جاتا ہے تو اوپر سے لکڑی دیوار سے ملی رہتی ہے، لیکن جتنا آپ تہ میں جائیں گے، غور سے دیکھیں گے، نیچے دیکھیں گے، عمق میں دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ لکڑی دیوار سے جدا ہوتی ہوئی چلی آ رہی ہے، اوپر سے ملی رہتی ہے، نیچے سے جدا رہتی ہے۔ ایسے منافق ہوتے ہیں، اوپر سے رسول سے ملے ہوئے ہیں لیکن اندر سے کھوکھلے ہیں۔ تو قرآن نے منافقوں کی مثال کاہے سے دی؟ سوکھی ہوئی لکڑی سے۔ تو اگر ہم نے سوکھی ہوئی لکڑی یا اس کا گھوڑا اس کا آدمی دیکھا تو سمجھو کہ ہمیں منافقت کی صفت پیدا ہو رہی ہے۔ تو امام سے اس نے کہا حضور میں نے دیکھا کہ لکڑی کا گھوڑا ہے اور لکڑی کے گھوڑے پہ لکڑی کا آدمی ہے، اس کے ہاتھ میں برہنہ چمکتی ہوئی شمشیر ہے۔ تو امام نے فرمایا لگ یہ رہا ہے کہ تم کسی دینی بھائی کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہو۔ غور کرو کس کے ساتھ فراڈ کر رہے ہو، کس کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہو۔ اس نے غور کیا، کہا ہاں مولا آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ کل ایک میرا پڑوسی آیا تھا، اس کا باغ میرے باغ سے متصل ہے، وہ بیچارہ پیسے کا ضرورت مند ہے، اور میرے پاس آیا، اس نے کہا بھیا یہ موقع کی باغ ہے، تمہارے باغ سے ملی ہوئی ہے میری باغ، میں باغ کو بیچنا چاہتا ہوں۔ جب میں نے دیکھا کہ یہ آدمی مجبور ہے باغ کے بیچنے پر تو میں نے اس کی کم ترین قیمت لگائی، اور کیا یہ کہ باغ کے اندر 10 نقص نکال دیے تاکہ یہ کم قیمت پر بیچنے پر تیار ہو جائے۔ ہاں مولا یہ تو کام ہم نے کیا تھا۔ امام نے ایک سوال کیا، یہ بتاؤ کیا یہ شخص جو باغ بیچ رہا ہے ہم اہل بیت کا چاہنے والا ہے، ہم اہل بیت کا شیعہ ہے؟ کہا مولا اہل بیت کا چاہنے والا ہے، وہ شیعہ ہے۔ کہا جاؤ فوراً اپنے گناہ سے توبہ کرو، آئندہ ایسی حرکت مت کرنا۔ اتنا سننا تھا، اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا میں سمجھ گیا
کہ آپ کو علم اللہ کی طرف سے عطا ہوا ہے. بھائی امام کہتے ہی اسے ہیں جس کو علم اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے. پھر امام نے کہا دیکھو شیعتنا رحماء بینہم، نام کے شیعہ نہ بنو، کردار کے شیعہ بنو، حقیقت میں شیعہ بنو. ہمارے شیعہ، ہمارے چاہنے والے آپس میں ایک دوسرے پہ بڑے مہربان ہوتے ہیں. ایک شیعہ دوسرے شیعہ کی جیب نہیں کاٹتا ہے، ایک شیعہ دوسرے شیعہ کے مال پہ ناجائز قبضہ نہیں کرتا ہے، ایک شیعہ دوسرے شیعہ کو ٹوپی نہیں پہناتا ہے. شیعتنا رحماء بینہم، ہمارے شیعہ آپس میں ایک دوسرے پہ بڑے مہربان ہوتے ہیں. اگر ایسا ہے تب ہم شیعہ ہیں. لیکن ہم نے آپسی میں فراڈ کرنا شروع کر دیا، دھوکہ دینا شروع کر دیا. تو امام کہہ رہے ہیں اب خود ذمہ دار ہو. اگر ہمارا شیعہ ہونے کا تمہیں دعویٰ ہے کہ تم ہمارے شیعہ ہو تو رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے پہ بڑے مہربان ہو. اور یہ مہربانیاں جب تک باقی ہیں تب تک سچا اسلام تمہارے دلوں اور سینوں میں ہے. تو عزیزو، یہ خواب کبھی محکم ہوتا ہے، کبھی متشابہ ہوتا ہے. وقت ختم ہو گیا. ایک صلوات پڑھیں محمد وعلیہ. تو میں نے عرض کیا کہ علم خواب کے اہم 3 اصول ہیں. ایک یہ ہے کہ شغل دیکھنا ہے، کام کیا ہے. دوسری چیز یہ ہے موسم، کس موسم میں آپ نے خواب دیکھا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ جس آدمی کو آپ نے خواب میں دیکھا ہے اس کا نام کیا ہے. مثلا زید نام کے آدمی کو خواب میں دیکھا ہے، محمد نام کے آدمی کو خواب میں دیکھا ہے، حسن نام کے آدمی کو خواب میں دیکھا ہے، حسین نام کے آدمی کو خواب میں دیکھا ہے. تو علم خواب میں اس کے بہت بڑا اثر ہے، تعبیر خواب میں اس کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے. موسیٰ عطار چھٹے امام کے صحابی ہیں، اور امام کے پاس آئے اور کہا مولا میں نے ایک بہت ہی بھیانک خواب دیکھا ہے اور مجھے اندر سے بہت ڈر لگ رہا ہے. امام نے کہا موسیٰ کیا خواب میں دیکھا ہے؟ کہا مولا میں نے خواب میں اپنے مرحوم داماد کو دیکھا ہے. ہم نے دیکھا مرحوم داماد صاحب آئے اور میرے گلے سے لگ گئے. مولا لگتا ہے میری موت بہت قریب آ گئی ہے. ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، اگر ہم نے مردوں کو خواب میں دیکھا تو ڈرنے لگتے ہیں، بھیا لگتا ہے ادھر سے بلاوا آنے والا ہے. امام نے کہا موسیٰ عطار مرنا پر حق ہے، تم صبح و شام موت کو یاد کرو، لیکن تمہارے خواب کی تعبیر وہ نہیں ہے جو تم سمجھتے ہو. مردوں کو خواب میں دیکھنا طول عمر کی نشانی ہے. چپ ہو گئے. کہا موسیٰ یہ بتاؤ تمہارے داماد کا نام کیا تھا؟ اور کیا آپ نے کہ نام کا کتنا بڑا اثر ہوتا ہے تعبیر خواب میں. ایک صلوات پڑھنے پر محمد. موسیٰ عطار بتاؤ تمہارے داماد کا نام کیا ہے جو مرحوم ہو چکے ہیں؟ کہا مولا میرے داماد کا نام حسین تھا. حسین. جیسے ہی نام حسین مولا نے سنا دل بھر آیا. کہا موسیٰ عطار یہ خبر میرے چاہنے والوں تک پہنچا دو کہ جو شخص امام حسین کے ہم نام شخص کو عالم خواب میں دیکھے گا وہ اس دنیا سے اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک کہ قبر حسین کی زیارت نہ کر لے. دیکھیے نام حسین آیا، واقعاً ہمارا دل بھی بھر گیا، چونکہ حسین نے اللہ کے نام پر قربانی دی ہے، دین کے نام پر قربانی دی ہے. سب کچھ زہرا کے لال نے کربلا کے میدان میں خدا کی راہ میں لٹا دیا ہے.
اور جو سچا حسینی تھا یا ہے یا رہے گا، اس کا فریضہ بھی یہی ہے کہ ذکر حسین کو بچانے کے لیے سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دیں۔ واقعاً حسین ابن علی کا احسان ہے پورے عالم انسان اور انسانیت پر، چونکہ اگر حسین نے قربانی پیش نہ کی ہوتی کربلا کے میدان میں تو آج شاید مسلمان ہوتے مگر اسلام نہ ہوتا، خط اموی ہوتا، خط نبوی نہ ہوتا۔ آپ اسی لیے دیکھیے کربلا کے میدان میں صرف مردوں کی قربانیاں نہیں ہیں، بلکہ خواتین نے بڑھ کر راہ خدا میں حصہ لیا ہے۔ عورتوں کو اپنی دو چیز بڑی پیاری ہوتی ہے، ایک اپنی گود بڑی پیاری ہوتی ہے، ایک اپنی مانگ بڑی پیاری ہوتی ہے، لیکن کربلا کی عورتوں کے جذبات عجیب و غریب ہیں۔ راہ خدا میں نہ گود کی پرواہ ہے اور نہ مانگ کی پرواہ ہے۔ لکھا ہے وہب کلبی شادی کر کے کربلا کے میدان سے گزر رہے تھے۔ ان کی شادی کا بعض مورخین کے لحاظ سے 17واں دن تھا۔ آرام کی غرض سے کربلا کے میدان میں رکے، خیمے کو لگایا، اور جب تھوڑی دیر آرام کر چکے تو خیمے سے باہر نکلے، دیکھا چاروں طرف فوجی فوج ہے۔ ایک فوجی کو بلایا، کہا بھیا کیا بات ہے؟ کچھ دن پہلے ہم ادھر سے گزرے تھے شادی کرنے کے لیے تو دیکھا تھا کہ صحرائے کربلا خالی ہے، کوئی آدمی اور آدم زاد یہاں نظر نہیں آ رہا تھا، اور تھوڑی دن کے بعد جب ہم واپس آ رہے ہیں تو دیکھ رہے ہیں کہ صحرائے کربلا فوجیوں سے بھرا ہوا ہے، کیا ہوا؟ اس نے کہا تم کو معلوم نہیں ہے کہ زہرا کے لال کو مہمان بلا کر چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے، آج صبح سے جنگ جاری ہے، حسین کے بہت سے اصحاب شہید ہو چکے ہیں۔ بس اتنا سننا تھا۔ وہب کلبی نے گریبان پھاڑا، سر پہ خاک ڈالی، روتے ہوئے خیمے میں آئے۔ مادر وہب نے اپنے بیٹے کو اس عالم میں دیکھا تو تڑپ گئی، کہا بیٹا وہب اتنی جلدی شادی کا لباس پھاڑا نہیں جاتا، بیٹا یہ گرد اور خاک سر پہ کیوں ہے، یہ آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ کہا مادر گرامی زہرا کے لال کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے، اور ابھی ایک فوجی نے یہ بتایا ہے کہ حسین کے بہت سے اصحاب شہید ہو چکے ہیں۔ مادر گرامی بتائیے آپ کا کیا مشورہ ہے، ہم کیا کریں؟ کہا بیٹا یہ رائے اور مشورے کا وقت نہیں ہے، سارے مال و اسباب کو یہیں پہ چھوڑ دو اور جتنی جلدی ہو سکے نصرت حسین کو پہنچ چلو۔ وہب اپنی ماں اور زوجہ کے ساتھ امام حسین کے خدمت میں آئے۔ زوجہ وہب آگے بڑھی، ہاتھ جوڑ کے کہا آقا ہم سے آپ کی مظلومیت دیکھی نہیں جا رہی ہے، آقا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ زہرا کے لال نے کہا مادر وہب تمہارا بہت بہت شکریہ، تم ہماری مدد کو آئی، لیکن میرے نانا کی شریعت میں عورتوں سے جہاد ساقط ہے، تم اپنے خیمے میں واپس جاؤ۔ پھر امام وہب کی طرف مخاطب ہوئے، کہا وہب تم نے بہت دیر کر دی، وہب شب عاشور تمہاری بڑی یاد آئی، وہب تم شب عاشور نہیں تھے مگر میں نے تمہاری طرف سے محضر شہادت پہ دستخط کر دی۔ وہب رونے لگے، رو کے کہنے لگے مولا بس مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ حسین نے کہا وہب شرمندہ مت کرو، کھانا نہیں ہے، پانی نہیں ہے، کم سے کم تھوڑی دیر کے لیے خیمے کے اندر جاؤ اور آرام کر لو۔ وہب نے کہا نہیں مولا مجھے بس اجازت چاہیے۔ تاریخ کہتی ہے وہب کو اجازت ملی، وہب میدان جنگ میں آئے اور خدا کی قسم ایسا جہاد کیا کہ پسر سعد چیخ اٹھا
ما اشد صولتا، میں نے پورے عرب میں ایسا بہادر نہیں دیکھا۔ بہت سو کو قتل کرنے کے بعد، واصل جہنم کرنے کے بعد، وہب تازہ دم ہونے کے لیے خیمے میں آئے، ماں کو سلام کیا۔ ماں نے کہا وہب زندہ واپس آ گئے ہو؟ کہا مادر گرامی میں تازہ دم ہونے کے لیے آیا ہوں، کیا آپ میرے جہاد سے راضی ہو گئی؟ ماں نے کہا نہیں وہب، جب تک تمہارا سر راہ حسین میں قربان نہ ہوگا یہ ماں تم سے راضی نہ ہوگی۔ وہب اٹھے، دوبارہ مقتل کی طرف چلے۔ تاریخ کہتی ہے کہ ابھی تک تو زوجہ وہب خاموش تھی، لیکن جب دوبارہ دیکھا میرا شوہر مقتل میں جا رہا ہے اور واپسی کی امید نہیں ہے تو سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ کہا وہب شاید میں بد نصیب تھی، باپ کا گھر مجھ سے چھوٹ گیا، شوہر کے گھر جانا مجھ کو نصیب نہ ہوا۔ ٹھیک ہے وہب، میں اپنا فیصلہ خدا کے حوالے کرتی ہوں۔ وہب تم مقتل جا رہے ہو تو چلو امام کے پاس، ایک وعدہ امام سے لینا ہے، اگر امام نے اس وعدے پہ دستخط کر دیا تو میں راضی رہوں گی، ورنہ روز قیامت میں تم سے راضی نہ رہوں گی۔ زوجہ وہب نے وہب کا ہاتھ پکڑا، امام حسین کی خدمت میں لے آئی اور کہا مولا وہب آپ کے سامنے وعدہ کریں کہ بن میرے جنت میں قدم نہیں رکھیں گے۔ امام نے فرمایا زوجہ وہب میں جنت کے جوانوں کا سردار ہوں، یہ بات آ کر تم مجھ سے ڈائریکٹ کہہ سکتی تھی، اس چیز میں تم نے وہب کو کیوں زحمت دی؟ زوجہ وہب نے رو کے کہا مولا بات یہ ہے چونکہ مجھے آپ سے کچھ اور کہنا تھا۔ کہا مجھ سے کچھ اور کہنا تھا، کیا کہنا تھا؟ کہا مولا وہب کی شہادت کے بعد میں بیوہ ہو جاؤں گی اور مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اشقیاء میرے سر سے چادر چھین لیں، مولا اتنی اجازت دے دیجئے کہ وہب کی شہادت کے بعد میں سیدانیوں کے خیمے میں چلی جاؤں تاکہ میرا پردہ بچ جائے، میرا پردہ سلامت رہے۔ بس عزادارو اتنا سننا تھا، حسین ابن علی نے سر جھکا لیا، رونا شروع کر دیا۔ ایک مرتبہ زوجہ وہب گھبرا گئی، گھبرا کے ہاتھ جوڑ کے کہتی آقا میں سمجھ گئی، میں کنیز ہوں، میری کیا وقت ہے کہ میں سیدانیوں کے ساتھ ان کے خیموں میں جاؤں۔ مولا آپ روئیے مت، میں اپنی بات کو واپس لے رہی ہوں۔ حسین نے روتے ہوئے سر کو اٹھایا، زوجہ وہب بات یہ نہیں ہے کہ تو اس لائق نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے میری شہادت کے بعد سیدانیوں کا پردہ بھی سلامت نہ رہے گا، زینب کے سر سے چادر چھینی جائے گی، خیموں میں آگ لگائی جائے گی، بچوں کو تماچے مارے جائیں گے۔ اجرکم علی اللہ۔ لیجیے عزادارو، جناب وہب مقتل میں آتے ہیں، جہاد شروع کیا۔ علامہ فاضل بستامی لکھتے ہیں کہ اثنائے جنگ میں وہب کلبی کے دونوں شان قلم ہو گئے، اور جب دونوں شان قلم ہو گئے تو اشقیاء کو موقع مل گیا، وہ قریب آ کر وہب پہ حملہ کرنے لگے۔ کوئی تیر مار رہا تھا، کوئی تلوار مار رہا تھا، کوئی خنجر مار رہا تھا۔ عزادارو اثنائے جنگ میں اگر کسی مجاہد کے دونوں ہاتھ قلم ہو جائے تو خدا کی قسم اس کے مصائب بیان کرنے سے میرے الفاظ قاصر ہیں، میں مصائب نہیں برداشت بیان کر سکتا۔ لکھا ہے کہ جیسے ہی وہب کلبی کے دونوں شان قلم ہوئے، اشقیاء کو موقع ملا، قریب آ کر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ زوجہ وہب در خیمے سے اپنے شوہر کی مظلومیت دیکھ رہی تھی، اس سے برداشت نہ ہوا، ایک مرتبہ عمود خیمے کو اکھاڑا اور شوہر کی مدد کے لیے مقتل آ گئی۔ لیکن اللہ رے وہب کی غیرت، جیسے ہی زوجہ کو میدان میں آتا ہوا دیکھا،
اپنا دکھ و درد بھول گئے، گھوڑے کو ایڑ لگائی، زوجہ کے قریب آئے، کہا یہ غضب تو نے کیا کر دیا؟ میری زندگی میں تو خیمے سے باہر آ گئی، جتنی جلدی ہو سکے تو خیمے میں واپس جا۔ زوجہ وہب نے رو کے کہا وہب مجھ پہ ملامت مت کرو، چونکہ جو منظر میں نے دیکھا اگر تم اس منظر کو دیکھتے تو مجھ پہ ملامت نہ کرتے۔ کہا اے مومنہ تو نے کیا منظر دیکھا؟ کہا وہب تم کو رخصت کر کے جب میں سیدانیوں کے خیمے کی طرف جا رہی تھی تو میری نگاہ حسین کے خیمے پر پڑ گئی، میں نے دیکھا میرا مظلوم امام کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، تلوار کو زمین پہ ٹیک دے کر کہہ رہا ہے واہ غربتا، واہ مصیبتا، واہ قلتا ناصرا، وہب مولا کی مظلومیت مجھ سے نہیں دیکھی گئی۔ ابھی زن و شوہر میں یہ باتیں ہو رہی تھی، ایک شقی کو موقع ملا، اس نے وہب کے سر پہ گرز کا وار کر دیا، خون کا فوارہ نکلا، وہب گھوڑے سے زمین کی طرف چلے، زوجہ نے سہارا دیا، ایک شقی اور آگے بڑھا، اس نے زوجہ وہب کے سر پر بھی وار کر دیا۔ کربلا کے یہ دولہا و دلہن زمین پہ ایک ساتھ آئے، جنت ساتھ میں گئے، وعدہ پورا ہو گیا۔ اشقیاء نے وہب کا سر قلم کیا، مادر وہب کی طرف پھینکا، ماں تھی آگے بڑھی، وہب کا سر اٹھایا، بوسہ دیا، آنکھوں سے لگایا، لیکن پھر واپس کر دیا۔ مطلب یہ تھا جو چیز ہم راہ خدا میں دے دیتے ہیں اسے واپس نہیں لیتے۔ عزاداروں مصائب ختم ہو گئے، دو جملے اور سن لیجئے۔ کربلا کے دو مجاہد ایسے ہیں جن کے اثنائے جنگ میں شان قلم ہوئے ہیں، ایک وہب کلبی ہیں اور ایک غازی عباس ہے، لیکن فرق اتنا ہے کہ وہب کی ماں کو وہب کا کٹا ہوا سر مل گیا، بوسہ دے لیا، دل کو تسلی ہو گئی، لیکن ہائے ام البنین مادر عباس پوری عمر قبر سیدہ پہ آ کے مرثیہ پڑھتی تھی، اے میرے لال عباس مجھے اس بات کی خبر دی گئی ہے کہ پہلے تیرے شان قلم ہوئے پھر سر پہ گرز لگو۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ خدایا اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، خدایا جو ہمیں پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، خدایا جو ہم میں مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، خدایا اس وبائے مہلک کو اس دنیا سے جتنی جلدی ہو سکے ختم فرما دے۔ خدایا جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں، شیعان آل محمد ہیں، ان سب کو اس وبائے مہلک سے نجات دے۔ خدایا ہمارے مرحومین پہ نظر کرم فرما۔ خدایا دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے، ہمارے امام زمانہ کے ذریعے سے ہماری مدد فرما اور ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں قرار دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔